السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب بوادر النوادر، اس سے ایک مضمون پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے تصور شیخ۔ یہ ملفوظ بہت طویل ہے، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا۔ اس کو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے، جو کہ حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے قلم بند کیا، حرف حرف قلم بند کر دیا۔ بِاسمہ سبحانہ تعالی حامدا و مسلیہ۔ تصور شیخ۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں ایک ضروری مضمون تصور شیخ بھی ہے، جس کی حقیقت ہے توجہ تام الی صورت الشیخ۔ فرمایا کہ چشتیہ کے یہاں تصور شیخ صرف علاج کی ہے، علاج کے درجے میں ہے، مقاصد کے درجے میں نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ نے تصور شیخ سے مقصود توجہ الی الحق ہیں، اس لیے تجویز فرمایا۔ مگر ابتدائی سلوک میں سالک کو وساوس، خطرات اور خیالات کی پراگندگی اس کے دل کو مشوش کرتی ہے، اور یہ خیالات یکسوئی سے اس کو مانے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ پردے غیب میں ہے، ان کا تصور جمتا نہیں، بس سالک کو وساوس ستاتے ہیں اور طرح طرح سے خیالات آتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے خیالات کو، اس کے تخیل کو کسی خاص شے کے ساتھ مربوط کیا جائے تاکہ وساوس اور خطرات دفع ہو جائیں۔ اس لیے مشائخ تصور شیخ تعلیم کرتے ہیں، پس تصور شیخ سے سالک کے وساوس اور خطرات دفع ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ یہاں ایک حکایت یاد آئی، وہ یہ کہ سید احمد شہید بریلوی، ان کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے شکل تصور شیخ تجویز فرمایا۔ سید صاحب اگرچہ مرید و معتقد تھے، لیکن انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ تصور شیخ کرنے سے معذرت کر دی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تصور شیخ تو شرک ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حافظ شیرازی کا شعر تمہیں یاد نہیں؟ انہوں نے فرمایا بمیں سجاد رنگی کن گرت پیرے مغا گویت، بمیں سجاد رنگی کن گرت پیرے مغا گوید، کہ سالک بے خبر نبود ذرا ہو رسم منزل ہا، کہ سالک بے خبر نبود ذرا ہو رسم منزل ہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا شیخ، تمہارا پیر مغا یوں حکم دے کہ اپنے مصلے کو شراب کے ساتھ تر کر لو، رنگین کر لو، تو ضرور اس کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارا شیخ، تمہارا پیر مغا اس طریق یعنی طریق شریعت اور تصوف سے اور اس کے رموز اور اس کے اسرار سے بے خبر نہیں ہے، اس لیے شیخ کے حکم کی تعمیل ضرور کرو۔ بہرحال سید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ارشاد بجا ہے، لیکن حافظ شیرازی نے اس شعر میں ایک معصیت کا ذکر کیا، شرک کا ذکر نہیں کیا، اور آپ مجھے
تصور شیخ تعلیم فرما رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، کیونکہ یہاں حافظ شیرازی اپنے مرید کو فرما رہے ہیں کہ شراب نوشی کرو، تو شراب نوشی ایک معصیت ہے اور نافرمانی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ توبہ کی توفیق نہ بھی ہوئی تب بھی دائمی بدبختی کا سبب اور موجب نہیں ہوگا۔ اس پر حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ناظم مدرسہ مظاہر سہارنپور نے غالب کا ایک شعر بیچ میں لکھا ہے: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ چونکہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے اور فی البدیہہ شعر کہا کرتے تھے، تو اس لیے بیچ میں حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کا یہ شعر حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں، یہ لکھا۔ خیر، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بخلاف شرک کے کہ مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کا دروازہ مسدود اور بند ہے، مشرک کی کبھی نجات نہیں ہوگی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ معلوم ہوا کہ آپ کو طریقے ولایت سے مناسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلوک کے دو طریقے، ایک طریقے ولایت اور دوسرا طریق نبوت۔ تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ آپ کو طریق ولایت سے مناسبت نہیں، لہذا ہم آپ کو بطریق نبوت سلوک طے کرائیں گے اور سلوک کے مدارج آپ کو تعلیم فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت ناظم صاحب نے اس پر ایک شعر اور لکھا: وزیر چنی شہریار چنا، وزیر چنی شہریار چنا، جہاں چونگیرد قرار چنا، جہاں چونگیرد قرار چنا، وزیر چنی شہریار چنا، جہاں چونگیرد قرار چنا۔ کہ وزیر، حکومت کا وزیر ایسا با تدبیر اور بادشاہ ایسا عالی دماغ، پھر حکومت اور مملکت ایسا عمدہ قرار اور استحکام کیوں نہیں پکڑے گی؟ ضرور پکڑے گی۔ تو بہرحال یہ تصور شیخ آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو عرض کیا ہے کہ سلوک کے لیے ایک ہے طریق ولایت اور ایک ہے طریق نبوت، وہ انشاءاللہ پھر کس وقت عرض کریں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔